بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب ذیشان ہمایوں صاحب، جو کہ ہمارے ویلیوڈ پالیسی ہولڈر ہیں۔ انہوں نے آج سے 3 سال پہلے اسٹیٹ لائف سے پالیسیز لی تھیں، جن کا پریمیم ادا کرنے کے لیے یہ آج ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان سے ان کی قیمتی آراء لوں ہماری خدمات کے متعلق، اور جو پالیسیز انہوں نے لی ہیں ان کو یہ کیسا سمجھتے ہیں، اور کیا یہ بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ذیشان ہمایوں صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں۔ جناب ذیشان ہمایوں صاحب۔ میرا نام ذیشان ہمایوں ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں اسٹیٹ لائف کے آفس آیا تھا۔ وہاں میری ملاقات ایریا مینیجر جناب انیس مہدی صاحب سے ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اسٹیٹ لائف کے بارے میں بڑا اچھا گائیڈ کیا تھا کہ یہ بچت کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے اور 20 سال کا پلان ہے۔ تو میں نے اپنے بچی کا ایک پلان لے لیا جو کہ آج سے 3 سال پہلے لیا تھا، اور میں اس کی قسط باقاعدگی سے ادا کر رہا ہوں۔ اس سے جب 20 سال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد میرے لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی، اور مجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ اسٹیٹ لائف ادا کر دے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ذیشان صاحب، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو پالیسیز آپ نے لی تھی، مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت سوچ و بچار کر کے اس کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس کو جان کے پالیسی لی تھی، جو کہ خوشائند عمل ہے۔ آپ دوسروں کو بھی سجیسٹ کریں گے کہ یہ پالیسیز جو ہیں یہ بہتری کے لیے ہوتی ہیں، ہماری بہبود کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں، تاکہ آنے والے کل میں ہمیں اکٹھی رقم مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کو معاشی تحفظ بھی ملتا رہے۔ اور کیونکہ یہ پالیسی جو ہے وہ کوریج حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ لائف جو ہے وہ انسرٹن ہے، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر اگر ہمارے خاندان جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس میں خدا نخواستہ اگر چلے جاتے ہیں تو یہ پالیسی اس کو ریسکیو کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ پالیسی کی کیا اہمیت آپ کی نظر میں ہے، اور آپ نے کس طرح یہ سوچ سمجھ کے پالیسی کا انتخاب کیا تھا؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہی آپ پہلی قسط ادا کرتے ہو تو آپ کا جو رسک فیکٹر ہے، جیسے اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے یا کوئی بھی گھر میں ایمرجنسی یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو انشورنس آپ کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اگر آپ 20 سال تک باقاعدگی سے قسط دیتے رہو تو اس کے بعد میچورٹی جو ہے انشورنس آپ کو ٹائم پر دیتی ہے، جو کہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے آپ کے خاندان کے تحفظ حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ ماشاءاللہ اس دن دیکھ بھی رہے تھے کہ آپ کی پالیسیز کے سٹیٹس میں بونس بھی لگے ہوئے ہیں، ایسے جو کہ آپ کے لیے حوصلہ افزا اب بات ہے کہ آپ کی جو سیونگ ہے وہ سیونگ برائے سیونگ نہیں ہے، بلکہ سیونگ کے اوپر باقاعدہ اسٹیٹ کی طرف سے بونس بھی لگ رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسٹیٹس شیٹ نکالنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور آپ بالکل مطمئن ہیں؟ مطمئن، اور ہر سال کا وہ بونس باقاعدگی سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بونس لگ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ذیشان صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمارے ویلیوڈ کلائنٹ ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ آپ کی طرف سے جو یہ قیمتی آراء ملی ہے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر خدمات ہم دیتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ لائف انشورنس پالیسی میں صرف آپ نے ٹوکن پے کرنا ہے، یعنی کہ پوری رقم کا 5% پے کرنا ہے، وہ پوری رقم آپ کے نام لگا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اپنے خاندان کو 1 کروڑ روپے کا تحفظ دینا چاہتا ہے، یا تو پھر وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خرید لے، ایسے ہی ہے، اس کے لیے اس کو پورا 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ 1 کروڑ کی پالیسی لینے کے لیے اس کا 5% پے کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اور نہ صرف 5% پے کرنا پڑے گا، بلکہ جو وہ پے کرے گا اس کے ساتھ اس کا پروفٹ بھی ایڈ ہوتا جائے گا۔ صحیح۔ اور جب اس کی انسٹالمنٹس پوری ہوں گی تو اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو اس کو ریٹرن میں 4 کروڑ روپیہ مل رہا ہوگا، وہ بھی اکٹھا۔ صحیح۔ اور یہاں پہ جو شیورٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی سیف ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود۔ اس وقت میں موجود ہوں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس۔ تو مہدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی صاحب، میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لائف انشورنس پالیسی جو اسٹیٹ لائف سے لیتے ہیں وہ 20 سال کی لیتے ہیں۔ تو مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ 20 سال کی لائف انشورنس پالیسی اسٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے، کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پالیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ تر 20 سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ 20 سال کی پالیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے گرد و نواح میں 20 ایئرس کی پالیسی زیادہ لوگوں نے لی ہوئی ہیں، اور یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پالیسی تو 20 سال کی ہوتی ہے۔ نارملی 20 سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جو خاص ہدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے۔ اچھا۔
اگر آپ اسٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں، بونسز کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو کہ اسکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ 3 طرح کے سلیب ہوتے ہیں. 10 سے 14 سال کی مدت کی پالیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 15 سے 19 سال کی پالیسیوں کا منافع جو ہے وہ معتدل ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ. اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پالیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے آپ زیادہ ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلان منتخب کریں گے. تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پالیسی کو اختیار کرنے کا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوئر لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلان کریں یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹرن آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے دوسرے جو ہیں انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. یہاں پہ کیونکہ ریٹرن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 20 ایئرس کی مدت انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے. انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے، لازمی بچت ہو جاتی ہے، اور آپ ایک طے شدہ وقت پہ اکٹھی رقم حاصل کرنا کے یقین دہانی حاصل کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بچت برائے سرمایہ کاری کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں بچت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تئیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک کے لیے سیونگ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے، مختلف جو ہیں وہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے. تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. بلکہ آپ بتائیے کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں بالکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے اور اس میں جو بچت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بچت کئی گنا ہو جاتی ہے. آرگنائزڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، کب تک پے کرنی ہے، اور اس کی مدت تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے. یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بچت آپ کے مستقبل کا اثاثہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے اور ہی. مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے. جیسے بات کریں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائے عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکیں. مطلب کہ کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ تو سارا کچھ جو ہے وہ یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں. تو اب آپ 20 سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بالکل. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں. بچوں کی پیدائش پہ سمجھے کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری. بالکل ایسے ہی. والدین کی ذمہ ہے. بالکل. اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں. موجودہ اس کی تربیت تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں، کیونکہ بچہ 16 سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے، پھر 18 میں وہ کالج میں جاتا ہے، پھر اسپیشلائزیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے. بالکل بے شک. تو جو جہاں تک بات ہے ریٹرن کی، دیکھیں 20 ایئرس کا جو ریٹرن ہے وہ میچ لیس ہے. اچھا. تمام مدت کی پالیسیوں کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ پالیسی کی یا 15 سالہ پالیسی کی، کیونکہ دونوں سلیب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، لیکن جو 20 سالہ پالیسی ہے اس کا ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 ٹائمز آپ کو مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، ہم یہاں پہ مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً
80 लाख रुपया जो है वो 20 साल की मुद्दत कंप्लीट होने पर मिल जाता है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी हम उन अफराद को जिन्होंने 2003 में पॉलिसी ली थी और ये साल 2023 है, 2023 में उनकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, तो उनको हम कम व बेश को 74 लाख रुपया दे रहे हैं। सही सही सही। क्योंकि एक एस्टिमेटेड प्लस माइनस के साथ एक राउंड फिगर को बताने के लिए हम आपको 8 मिलियन बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए की अगर आप सरमायाकारी करते हैं, ये आपकी बचत है। सही, हर साल। और ये आपने इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपया देना है और हमसे तकरीबन इकट्ठा 20 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे 80 लाख रुपया लेना है। सही। ये इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन स्कीम है जिस पे आप अमल पैरा हो के मुस्तकबिल में इकट्ठी रकम के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और मुझे ये बता दें कि अगर कोई शख्स उसने 20 साल की पॉलिसी ली हुई है और चंद किस्तें अदा करने के बाद उसकी वफात हो जाती है, तो फिर उसकी फैमिली के साथ ये अदारा क्या मामला करता है? देखें, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि हम लाइफ इंश्योरेंस में डील करते हैं। इंश्योरेंस हिफाजती तदबीर का नाम है, यानी खुदा नास्ता इफ समथिंग हैपन रॉन्ग तो क्या होगा, आप यही पूछना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस का असल मकसद जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। सही। इंश्योरेंस में ज़्यादातर लोग तो ये सोच के पॉलिसी लेते हैं कि जी मुद्दत तकमील पे उनको क्या मिलेगा, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता। जी जी। लेकिन खुदा नास्ता अगर नागहानी तौर पे अगर कबल अज वक्त उसकी डेथ हो जाती है तो ज़ाहिर बात है वो तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो सफ़र करती है, वो उसका म्यार ज़िंदगी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। इनकम जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो इनकम का सिलसिला रुक जाता है। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस का यहाँ पे किरदार जो है ना वो खुल के सामने आता है। इंश्योरेंस एक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का नाम है जिससे उसके ख़ानदान को भरपूर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और इंश्योरेंस के मुताबिक जो जो फीचर्स होते हैं या जो उसके खुदोहाल होते हैं इंश्योरेंस के, उसके तहत उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाता है इंश्योरेंस की रकम से। मतलब कैसे किया जाता है आप बता दें, अगर किसी ने 1 लाख की पॉलिसी ली हुई है? देखिए, ये इंश्योरेंस का क्योंकि पैकेज कस्टमाइज्डली डिजाइन होता है, ठीक है। जो आप पूछ रहे हैं वो कवरेज में आता है। जी जी बिल्कुल। कवरेज को हम कस्टमाइजली इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बिल्ट इन फीचर की बात करें जो एक नॉर्मल पॉलिसी में होते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो तकरीबन उसको वजाहत से मैं आप ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपया सालाना अदा करते हैं जिसमें आपको मुद्दत ख़त्म होने पे 80 लाख रुपया मिलना था, ये 80 लाख बेसिकली वो आपकी अदाशुदा रकम 20 लाख रुपया और वो तमाम बोनसेस इसमें शामिल हैं जो कि 20 सालों के दौरान इसमें लगे थे। मतलब 20 लाख आपका अपना और 60 लाख के करीब इजाफी आपको मिल रहा है। बोनस मिल गए। अब हम बात करें कि खुदा नास्ता अगर पॉलिसी की मुद्दत के दौरान पॉलिसी होल्डर का इंतकाल हो जाता है तो हम जो 20 लाख रुपया उसने सेव करना था उसे हम सम इंश्योर्ड कहते हैं, वो रकम हम फौरी तौर पे फैमिली को दे देते हैं। ना सिर्फ वो रकम देते हैं बल्कि ये देखते हैं कि डेथ किस मुद्दत के किस साल में हुई है। अगर 20 साल की पॉलिसी थी और डेथ जो है वो 5 साल में हुई है तो 5 सालों की जो उसने अदायगी की हुई थी उसका जो मुनाफा थे वो भी हमने उस सम एश्योर्ड के साथ काबिल अदा कर देते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि अगर पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था, ADB जिसे हम कहते हैं, तो फिर हम 20 नहीं बल्कि 20 के साथ 20 मज़ीद देते हैं, जिससे हम 40 लाख रुपया उसकी फैमिली को दे देते हैं हादसे में डेथ होने की सूरत में, और 5 सालों का मुनाफा भी दे देते हैं। इसी तरह अगर उसकी डेथ 15वें साल में होती है या 13वें साल में होती है या 8वें साल में होती है तो उन 8 सालों का जो मुनाफा है वो हम उसको वो भी देते हैं। अब बोनस जो है वो आपकी पॉलिसी पे आपको नज़र आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के बोनसेस जो हैं वो आप अपनी पॉलिसी में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये स्क्रीन पे दिखा सकें अपने नाजरीन को आप कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसकी मुद्दत के हिसाब से इसमें बोनसेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो साल बा साल वो बोनसेस बढ़ रहे होते हैं। सही। ये बोनस 2 सूरतों में काबिल अदा होते हैं, या तो मेच्योरिटी पे इकट्ठी रकम की सूरत में या खुदा नास्ता कबल अज़ वक्त इंतकाल की सूरत में। मतलब ये है कि अगर उसका इंतकाल हो जाता है, उसने चंद किस्तें दी हैं, तो जितनी भी किस्तें दी हैं उनका मुनाफा भी मिलेगा और जो टोटल रकम उसने 20 साल में अदा करनी थी कि नहीं वो भी उसकी फैमिली को दे दी जाएगी। बीमा कहते हैं, सम इंश्योर्ड, वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है यासक, क्योंकि डेथ की सूरत में अदा किया जाने वाला जो मुआवजा होता है, जो रकम होती है, उसको हम कस्टमाइजली बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मिसाल के तौर पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे 1 लाख रुपए की, अगर आप 1 लाख में 20-25 हज़ार रुपये मज़ीद ऐड कर देते हैं उसकी एज के तनासुब से पॉलिसी होल्डर की, तो हम उसकी फैमिली को 50 लाख से 1 करोड़ रुपया भी दे सकते हैं। अच्छा। जैसे टर्म इंश्योरेंस के राइडर्स हैं या डिफरेंट राइडर्स हैं जो कि पॉलिसी के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा कर देते हैं। मतलब ये जो राइडर्स हैं ये कोई मुआहदे होते हैं, ये कोई मतलब एडिशन होती है पॉलिसी के साथ, ये कोई मुआहदे मिल जाते हैं और पॉलिसी के अंदर ऐड किए जाते हैं,
جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک ضمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا, تو مطلب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر 1 لاکھ کی پالیسی ہوگی تو اس کی فیملی کو, اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی میچورٹی سے پہلے وفات ہو جاتی ہے, اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور جو TIR جو آپ نے رائڈر کہا ہے, جو کہ ٹرم انشورنس رائڈر ہے, وہ ایڈ کیا ہوا ہے, تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے, کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے؟ TIR ایک ٹرم انشورنس رائڈر ہے جس سے آپ کا ایکول ٹو سم انشورڈ کور جو ہے نا مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب یہ 3 گنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے 3 ٹائم TIR ایڈ کر کے. TIR کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق آپ کو چارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے. مطلب اس سے آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کی میچورٹی کی رقم اتنی رہتی ہے لیکن تحفظات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کی فیملی کے لیے. جیسے ہمارا ایک بلٹ ان پلان موجود ہے جو ایک بنا بنایا پلان ہے جس کا نام ہے شاد آباد منصوبہ. اچھا, ایک ایسا زبردست پلان ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان فیچر موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر بندے کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 2 گنا تحفظ دیں گے. ٹھیک ہے, 20 لاکھ سم انشورڈ ہے تو 40 لاکھ روپے دیں گے. تو اس میں کوئی رائڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے, بلٹ ان ہوتا ہے نا, اس کے اندر شامل شدہ. اچھا اچھا اچھا, اگر وہ حادثے میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 4 گنا تحفظ دیں گے, یعنی موقع پہ 80 لاکھ روپے دے دیں گے. صحیح صحیح. تو اس میں کوئی جو پریمیم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے, جب اس کے فیچر زیادہ ہیں تو آپ کو کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ 20 سال کے پالیسی کے حد و حال ہیں جو کہ آپ نے ملاحظہ کی ہیں, جس میں مختلف قسم کے پلانز جو ہیں وہ کسٹمائزڈلی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. صحیح, آپ کی ایز پر یور نیڈ, ایز پر کلائنٹس نیڈ, کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے, جیسا کلائنٹ تحفظ چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے, یا اگر کوئی میچورٹی اچھی چاہ رہا ہے یا فیملی کو بینیفٹ زیادہ چاہ رہا ہے, جو بھی چاہ رہا ہے وہ ہم اس کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. اصل میں ہمارا جو کام ہے انشورنس ایڈوائزر کا یا کنسلٹنٹ کا, نیڈ انالیسس کرنا ہے. صحیح, یہ جاننا ہے کہ پروسپیکٹ کی ضرورت کیا ہے, مطلب جو کلائنٹ ہے وہ کس وجہ سے پالیسی لینا چاہ رہا ہے. بالکل, اس وجہ کو آپ جاننے کے بعد اس کا سولوشن صحیح پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو آپ اس پالیسی کے ذریعے اس طرح پورا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے والی 1.25 لاکھ روپے والی پالیسی ہے 20 سال کی, اس سے ایک شخص جو ہے جو کہ اپنے گھر کا کفیل ہے, اپنے گھر اس کے گھر کے ممبرز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا معاشی تحفظ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر معاشی مشکلات نہ پڑ جائیں, اور وہ اچھی خاصی 20 سال بعد اگر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, تو اچھی خاصی وہ میچورٹی بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس میں آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ چاہے تو اپنی فیملی کے لیے ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گھر کا کفیل کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی لینڈ پرچیز کرتا ہے, بالکل, اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں, جی جی, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہوگا جی کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں, میری فیملی کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گی. بالکل ٹھیک. تو جبکہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے, مطلب ایک ایسٹ ہے, مطلب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے, جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپرٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ پلاٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا. جی جی, مطلب یہ گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے, آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے. اچھا, یہاں پہ آپ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ ناظرین کو سکرین پہ دکھائیے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اس انشورنس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے صحیح, تو وہ اس کو ملاحظہ کر لے. وہ آپ سکرین پہ ضرور دکھائیے. ٹھیک ہے, سکرین پہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو بیسیکلی نا, جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ایاز صاحب, وہ ایک نا اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی پراپرٹی ہے جس کو آپ آسان قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی, اور آپ اگر اسٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے. اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپڈیٹ اسٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان.
کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔